الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، سامعین اکرام، دینی و اسلامی بھائیوں بہنوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحت عطا فرمایا، ایمان اور عمل عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، ابھی آنے والے چند دنوں میں ایک عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے جو حرمت والا مہینہ ہے، جس میں ارکان اسلام کا ایک اہم رکن حج بیت اللہ ادا کیا جاتا ہے۔ وہ مہینہ ہے ذو الحجہ کا مہینہ، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو عظیم قربانی دی اپنے بیٹے کی، اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو حضرت ابراہیم پہ قبول فرماتے ہوئے قیامت کی صبح تک امت مسلمہ پر قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو لہذا عظیم الشان جو مہینہ ذی الحجہ کا ہے، اس میں حضرت ابراہیم کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے، اور اسلام کا اہم رکن حج بیت اللہ بھی ادا کیا جاتا ہے۔ اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے آنے والا جو مہینہ ہے ذی الحجہ، یہ ذی القعدہ چل رہا ہے، آنے والا جو مہینہ ہے ذو الحجہ، اس کے جو شروع کے 10 دن ہیں 1 سے لے کر 10 تاریخ تک، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے پاس اس کی بڑی عظمت ہے۔ ان 10 دنوں کی سال میں 360 یا 365 جو بھی دن ہوتے ہیں، ان تمام دنوں میں اللہ رب العزت کے یہاں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑے عظمت والے دن ہے یہ۔ ہاں، یہی وجہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 دنوں کی۔ بہت سارے مفسرین، خود علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ والفجر ولیال عشر سے مراد یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، یعنی کتنے اہم ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا اور قرآن پاک میں ان 10 دنوں کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ذرا غور کریں آپ، جس طرح ماہ رمضان کے آخری 10 راتوں کی بڑی اہمیت ہے امت مسلمہ کے پاس۔ رمضان کا مہینہ بڑا عظمت والا مہینہ، لیکن آخری جو 10 راتیں ہیں رمضان مبارک کے، ان راتوں کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جاتا ہے، شب قدر کو تلاش کیا جاتا ہے، اس لیے اس کی اہمیت بڑھ گئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس لیے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی رات ہوتی ہے۔ تو لہذا جس طرح ماہ رمضان کے آخری راتوں کی بڑی اہمیت ہے، دنوں میں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی بڑی اہمیت اسلام میں ہے، فضیلت ہے۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ ماہ رمضان کو اکثر مسلمان جانتے ہیں، عالم بھی، جاہل بھی، کم پڑھے لکھے بھی، زیادہ پڑھے لکھے بھی، اور اس کی اہمیت کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، اس کی آمد پر، رمضان کی آمد پر خوش ہوتے ہیں، مبارکبادیاں دیتے ہیں اور کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ ذی الحجہ کے شروع کی جو 10 دن ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے قرآن مجید میں، اس کے تعلق سے بہت زیادہ مسلمان واقف نہیں ہیں، بہت تھوڑے مسلمان واقف ہیں، بہت کم مسلمان جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن جو 1 سے لے کر 10 تاریخ تک ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، یہ عظمت والے دن ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے محبوب دن ہے۔ یہ سال بھر کے دنوں میں سب سے زیادہ عزیز ترین دن اللہ تعالیٰ کے یہاں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ یہ بہت کم مسلمان جانتے ہیں، بہت تھوڑے مسلمان جانتے ہیں، اور بہت کم مسلمان خوشی مناتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، اور اس میں جو اعمال کرنا چاہیے، جو نیکیاں کمانی چاہیے، جو
نیک اعمال کرنا چاہیے، نہیں کرتے، بہت تھوڑے. قلیلا من عبادی الشکور، اللہ تعالیٰ کے نیکوکار بندے، شکر گزار بندے تھوڑے ہوتے ہیں. اسی طرح بہت تھوڑے لوگ جو ہے نا ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کو جانتے ہیں، اس میں عبادت کرتے ہیں جیسا عبادت کرنی چاہیے، ورنہ عام طور پر مسلمان غافل ہیں اس سے. ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی فضیلت کے تعلق سے، عظمت کے تعلق سے، ان ایام کے تعلق سے بہت سارے مسلمان اس سے واقف نہیں ہیں، غافل ہیں. جاگنا چاہیے. جس طرح ماہ رمضان کی آمد پر ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں، اسی طرح ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی بھی ہم استقبال کریں، اس کی تیاری کریں، اس کے تعلق سے معلومات حاصل کریں. جب یہ آ جائیں تو جان لگا کر جو ہے نا نیکیاں کمانے کی کوشش کریں، جان لگا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں. ہاں، اللہ تعالیٰ کی عبادت تو ہمیشہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہمیشہ کرنا ہے، نمازوں کی پابندی ہمیشہ کرنا ہے، قرآن کی تلاوت ہمیشہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بڑائی حمد ہمیشہ کرنا ہے، صبح شام کے اذکار ہمیشہ پڑھنا ہے، بیان کرنا ہے، اور نمازوں کی پابندی کرنا ہے، روزے رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے التجا کرنا ہے. یہ ساری عبادتیں ہیں اور یہ ہمیشہ کرنا ہے. یہ ایک چند دن کے لیے نہیں ہے. یہ جب تک ہم اور آپ زندہ ہیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو زندہ رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، عمروں میں برکت دے اللہ تعالیٰ ہمارے، تو جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں عمر دے ہمیں اس کو کرنا ہے. اور اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیا ہے، سن رہے مسلمانوں، کھانے پینے کے لیے نہیں پیدا کیا، موج مستی کے لیے نہیں پیدا کیا، صرف جو ہے نا دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں، اس دھرتی کے اوپر، آسمان کے نیچے ہمیں اس لیے بھیجا کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ کی بندگی کریں. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے آخری پیغمبر، آخری نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ ہمیں بتائیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اللہ کی بندگی کیسی کرنی چاہیے، اللہ کی بندگی کب کب کیسی کرنی چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر، ہمارا رہبر، ہمارا رہنما بنا کر بھیجا ہے. اور قرآن مجید اس لیے نازل کیا تاکہ ہم قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے اندر جو احکامات دیے گئے ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں. اس لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے. تو لہذا اسی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، حضرت آدم کی اولاد کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس کی عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے صرف اللہ کی عبادت کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کی عبادت کب کرنی چاہیے؟ اللہ کی عبادت ہمیشہ کرنی چاہیے. جب سے ہوش سنبھالے، 7 سال کے ہو گئے، نماز پڑھنا شروع کرنا چاہیے، قرآن پڑھنا شروع کرنا چاہیے، توحید کو اپنانا چاہیے، سنت کو اپنانا چاہیے، نیک اعمال کرنا چاہیے، برائیوں سے بچنا چاہیے، لوگوں کو نیک اعمال کی طرف ترغیب دینی چاہیے، لوگوں کو برائیوں سے روکنا چاہیے، اچھے بننا چاہیے، اچھے انسان، اچھے مسلمان بننا چاہیے. جی ہاں، یہ کب تک؟ جب تک زندہ ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یعنی موت کے آنے تک جو ہے نا اللہ کی بندگی، اللہ کی بات، اللہ کی جو ہے نا فرما برداری بجا لانا ہے. جی ہاں، صرف 1 مہینہ یا 10 دن یا چند دن جو ہے نا اللہ کی بات نہیں ہے. رمضان کا مہینہ آیا تو ہم عبادت کر لیے، قرآن پڑھ لیے، روزے رکھ لیے، صدقہ خیرات کر لیے، زکوٰۃ ادا کر لیے، کچھ نیک اعمال کر لیے، رمضان کے بعد نمازیں چھوڑ دیں، نیکی کے کام چھوڑ دیں. نہیں، رمضان میں جس طرح ہم نے عبادت کی ہے اسی طرح ہمیں شوال میں بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی بات کرنی ہے. رمضان سے پہلے بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے. رمضان سے پہلے بھی گناہ سے بچنا ہے، رمضان میں بھی گناہ سے بچنا ہے، رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچنا ہے. رمضان میں بھی نیکی کے کام کرنا ہے، رمضان سے پہلے بھی نیکی کے کام کرنا ہے، رمضان کے بعد بھی نیکی کے کام کرنا ہے. تو لہذا مرتے دم تک ہمیں نیکی کے کام کرنا ہے، برائی سے بچنا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ بس اوقات کیا کرتا ہے، بعض اہم دن لاتا ہے، بعض اہم راتیں لاتا ہے. جس طرح شب قدر والی رات ہے، رمضان کے آخری 10 دنوں کی راتیں ہیں، بڑی اہمیت کے ہیں. اسی طرح ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے. تو لہذا بعض خاص مواسم اللہ تعالیٰ لے آتا ہے تاکہ نیک وکار بندے مزید جو ہے نا نیک کام کریں، اچھے لوگ اچھے زیادہ کام کریں، اللہ کی بندگی بجا لانے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی فرما برداری بجا لانے والے، اور مزید جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، مزید جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، مزید نیک کام کرے. جی ہاں، پہلے بھی کرتے تھے، اب زیادہ کریں. پہلے جو ہے نا فرض نمازیں پڑھ لیتے تھے، اب جو ہے نا قیام اللیل کا بھی انتظام کریں، تہجد کا بھی اہتمام کریں. پہلے جو ہے نا نمازیں میں کچھ سستی ہو جاتی تھی، کبھی تاخیر سے جو ہے نا نماز پڑھ لیتے تھے، یا جو ہے نا 1 رکعت 2 رکعت چھوٹنے کے بعد مسجد جاتے تھے. لیکن ان مواسم میں کیا کرتے ہیں، فرض نمازوں کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے، فرض نمازوں کو بھی جو ہے نا وقت پر پڑھتے ہیں، اور سنت مؤکدہ جو ہے
ان کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، صدقہ خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، اور بھی کئی عبادتیں اور کئی نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ خاص مواسم ہے، اللہ نے اس کی بڑی فضیلت بتائی ہے۔ اسی طرح بعض اماکن ہیں، بعض جگہ ہیں، ان کی بھی فضیلت بڑھ جاتی ہے، جیسے کہ مکے کی بڑی فضیلت ہے۔ مکے میں ایک نماز پڑھنا کعبۃ اللہ میں 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ پھر دیکھ لیے دوسرے نمبر پر مسجد رسول، مدینہ منورہ میں جو مسجد رسول ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے۔ وہاں ایک نماز پڑھنا 1,000 نماز کے برابر ہے۔ پھر اس کے بعد بیت المقدس ہے فلسطین، وہاں کی بھی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے۔ تو اس طرح سے میرے دوستوں، میرے بھائیوں مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے کچھ جگہ مقدس بناتے ہیں جہاں عبادت کرنا، جہاں نیکی کے کام کرنا اللہ تعالیٰ زیادہ جو ہے نا بڑا چڑھا کر جو ہے نا اجر و ثواب جو ہے نا عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں میں بعض لوگوں کی جو ہے نا، بعض لوگوں کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مقام ہے، دیگر انبیاء کرام کا مقام ہے۔ پھر تمام انبیاء کرام میں 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، بڑے مقام مرتبے کے پیغمبر ہیں، بڑے مقام مرتبے کے جو ہے نا نبی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر تمام انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مقام، بڑا مرتبہ عطا کیا ہے۔ فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بڑا مقام مرتبہ حاصل ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو، بعض شخصیات کو، بعض جگہوں کو، بعض اماکن کو، بعض ایام کو جو ہے نا بڑی فضیلت دی ہے۔ جیسا ہفتے کے 7 دن ہیں، ہفتے کے 7 دن میں جمعہ کو جو ہے نا بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح 360 دنوں ہیں، 360 دنوں میں جو ہے نا بعض دنوں کی بڑی اہمیت ہے، جیسے رمضان کے آخری 10 راتوں کی بڑی اہمیت ہے، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی جو ہے نا بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح یوم النحر، قربانی والے دن، عید الاضحیٰ والے دن کی بڑی اہمیت ہے۔ یوم عرفہ، اللہ اکبر، یوم عرفہ کی بڑی اہمیت ہے۔ حاجی جہاں عرفہ کے دن میدان عرفہ میں گزارتے ہیں، دعاؤں میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے جو ہے نا گن گاتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ غیر حاجی جو ہے نا عرفہ والے دن روزہ رکھ کر جو ہے نا 2 سال کے گناہ جو ہے نا اپنے معاف کروا لیتا ہے۔ اسی طرح 10ویں محرم کی بڑی فضیلت ہے، 10ویں محرم کو جو ہے نا روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو لہذا یہ سارے مواسم ہے، خاص اوقات، خاص دن اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو اور نیک اعمال کرنے کے لیے مہیا کیا ہے۔ تو لہذا جو نیکوکار بندے ہیں، جو اللہ کے سچے مومن بندے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں ایسے مواقع سے، ایسے مواسم سے۔ تو لہذا وہ پہلے سے زیادہ جو ہے نا اللہ کو عائد کرتے ہیں، پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، پہلے سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، پہلے سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، پہلے سے زیادہ زکوٰۃ، صدقہ خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، پہلے سے زیادہ برائی سے بچتے ہیں اور نیکی کے کام کرتے ہیں، پہلے سے زیادہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں، پہلے سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو لہذا انہی خاص ایام میں سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا ہے، والفجر ولیال عشر۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ما من ایام، یعنی دنوں میں جتنے بھی دن ہیں، 360 دن یا 365 دن سال کے، ان سال بھر کے دنوں میں سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کی بڑی اہمیت ہے۔ اتنی اہمیت ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اہمیت والے یہ 10 دن ہیں۔ ہاں، وہ شخص جو جہاد کے لیے نکلا اور جو اللہ کے راہ میں لڑ کر جو ہے نا شہید ہو گیا، اس کا مقام و مرتبہ تو الحمدللہ اونچا ہی ہے ہی، لیکن جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں جو ہے نا ان ایام کو جو ہے نا اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا ہمیں جاگنا چاہیے، ہمیں ان ایام کی فضیلت کو قرآن حدیث کی روشنی میں پہچاننا چاہیے۔ جی ہاں، جو مسلمان غافل ہیں ان کو جاگ جانا چاہیے، ان 10 دنوں کی اہمیت کو قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے اعمال کی روشنی میں ہمیں ان کو اچھی طرح سیکھنا چاہیے، تاکہ ہم بھی اسی طرح نیک اعمال کر سکیں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس طرح صحابہ کرام نے عمل کیا ہے۔ ہمیں بھی اس طرح سے ان 10 دنوں میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی بات کرنی چاہیے۔ ہاں، ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارکان اسلام کو ان 10 دنوں میں شامل کر دیا ہے، پورے ارکان اسلام اس میں شامل ہے الحمدللہ۔ جی ہاں، رمضان میں نہیں ہے، رمضان میں روزہ ہو سکتا ہے، زکوٰۃ ہو سکتا ہے، نماز ہو سکتا ہے، لیکن حج نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں الحمدللہ نماز بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، الحمدللہ روزہ رکھنے والے روزہ بھی رکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا
یوم عرفہ کا روزہ، 9ویں ذی الحجہ کا روزہ، جو غیر حاجی ہے 9ویں ذی الحجہ کا روزہ ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، ایک روزے کے بدلے 2 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو لہذا ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں نماز بھی ہو گیا ارکان اسلام کا ایک اہم رکن، روزہ بھی ہو گیا ارکان اسلام کا ایک اہم رکن، اور زکوٰۃ ادا کرنا بھی ہو گیا، بہت سارے لوگ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، یہ بھی رکن ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہی تو ہیں، توحید کا والا کلمہ، یہ بھی ایک رکن ہو گیا۔ اور 5واں جو رکن ہے اہم رکن وہ ہے حج بیت اللہ، اور حج بیت اللہ بھی جو ہے نا ذی الحجہ ہی میں ہے، ذی الحجہ ہی میں ہے، حج جو شروع ہوتا ہے ذی الحجہ میں ہے۔ 8 ذی الحجہ سے حج کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، 13 ذی الحجہ کے عشر تک جو ہے نا حج جو ہے نا باقی رہتا ہے۔ تو لہذا میرے محترم دوستوں، میرا مسلمانوں، ماؤں بہنوں، تو لہذا ان 10 دنوں کی بڑی اہمیت ہے، ارکان اسلام اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو لہذا نمازوں کی پابندی کرنا ہے، وقت پر، اول وقت پر نماز پڑھنا ہے، اور فرض نمازوں کے پہلے جو سنتیں ثابت ہیں ان سنتوں کو بھی پڑھنا ہے، اور فرض نماز کے بعد جو سنتیں ہیں ان کو بھی ادا کرنا ہے، اور نماز وتر کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نہ سفر میں چھوڑتے تھے نہ حضر میں چھوڑتے تھے۔ لہذا نمازوں کی پابندی کرنا ہے اور سنتوں کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے، اور کوشش کرنا ہے کہ ہمیشہ ہم نماز تہجد ادا کریں، قیام اللیل پڑھیں، نماز تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے ہمیشہ، 8 رکعت یا 6 رکعت یا 4 رکعت یا کم از کم 2 رکعت، یا اگر ہم ہمیشہ نہیں ادا کر سکتے تہجد کی نماز تو کم از کم ان مواسم میں، ان خاص موقع پر، جب کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں عبادت کا ثواب بڑھا دیتا ہے، فضیلت والے دن ہیں، تو ایسے دنوں میں کم از کم جو ہے نا ہمیں قیام اللیل کا تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، 2 3 قرآن ان 10 دنوں میں ختم کرنی چاہیے، یا کم از کم جو ہے نا ان 10 دنوں میں 1 قرآن ختم کرنی چاہیے۔ روزانہ اگر 3 پارے بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، روزانہ اگر 3 پارے پڑھتے ہیں تو ان 10 دنوں میں الحمدللہ یہ قرآن مجید ختم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے والے زکوٰۃ ادا کریں، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، جن پر زکوٰۃ جو ہے نا اللہ نے فرض کیا ہے، اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کریں، اور جن کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ خیرات کریں، اور جن کے پاس زکوٰۃ کا پیسہ نہیں ہے وہ جو ہے نا اپنی حیثیت سے صدقہ خیرات کریں۔ صدقہ خیرات کی بڑی اہمیت ہے، صدقہ خیرات سے اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے نا ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقہ خیرات سے جہنم کی آگ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، صدقہ خیرات سے اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ فرماتا ہے، صدقہ خیرات سے اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دیتا ہے، صدقہ خیرات سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرماتا ہے۔ تو لہٰذا ان دنوں میں صدقہ خیرات بھی کریں، ان دنوں میں روزہ بھی رکھیں۔ اگر کوئی 9 روزے رکھنا چاہتا ہے، 8 روزے رکھنا چاہتا ہے، 7 روزے رکھنا چاہتا ہے، 6 روزے رکھنا چاہتا ہے، 5 روزے رکھنا چاہتا ہے، جتنے زیادہ روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ ہاں، عید کے دن روزہ نہیں رکھے گا۔ یوم النحر جو 10ویں ذی الحجہ کو ہم قربانی کرتے ہیں، عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں، عیدین کے وقت نماز نہیں، نہ عید فطر میں نماز روزہ رکھیں گے، نہ عید الاضحیٰ میں۔ جی ہاں، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اس سے پہلے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ جو ہے نا 9 روزے پورے رکھ سکتے ہیں، پہلی ذی الحجہ سے لے کر 9ویں ذی الحجہ تک، یا پھر جو ہے نا آپ 2 3 کر کے تھوڑے روزے رکھیں، یا پھر کم از کم جو ہے نا 9ویں ذی الحجہ کا یوم عرفہ کا روزہ رکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 سال کے گناہ جو ہے نا معاف کر دے۔ تو لہذا بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح ذکر و اذکار کی بڑی اہمیت ہے، ذکر و اذکار کی بڑی فضیلت ہے، خاص طور سے ان دنوں میں۔ جی ہاں، ان دنوں میں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں اللہ کی تسبیح بیان کرنا، سبحان اللہ بولنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، الحمدللہ بولنا، اللہ کے جو ہے نا کبریائی بڑائی بیان کرنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر کہنا، ہاں، اللہ کا ذکر کرنا۔ صبح کے اذکار تو پڑھتے ہی ہیں، شام کے اذکار تو پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنا چاہیے۔ یہ دن خاص طور سے تحلیل کے ہیں، تسبیح کے ہیں، تحمید کے ہیں، تکبیر کے ہیں، جی ہاں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے کے ہیں۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے ہیں، یہ ایام جو ہے نا خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے کے یہ دن ہے۔ 10 دن ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ قرآن مجید میں 1 نہیں 2 نہیں 100 جگہ اللہ نے فرمایا اذکروا اللہ کثیرا، اذکروا اللہ کثیرا، اذکروا اللہ کثیرا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا۔ تو لہذا وذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں مرد، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں عورتیں، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ تو لہذا ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ جی ہاں، اس لیے کہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، ہم اللہ کے ہیں، ساری نعمتیں اللہ کی ہیں۔ تو جس نے نعمتیں دیا ہے، جس نے سب کچھ دیا ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ اس کو یاد کرنے سے اللہ تعالیٰ نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ جی ہاں،
اور ख़ास طور سے رمضان میں اللہ کو بہت یاد کرنا چاہیے. اسی طرح ایام ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرنا چاہیے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کہنا چاہیے. اگر کوئی اللہ اکبر 2 مرتبہ کہتا ہے وہ بھی جائز ہے. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. اگر کوئی اس کو 3 مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بھی ثابت ہے، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر کہہ سکتے ہیں. اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. تو اس طرح یہ بھی جو ہے نا کلمات کہہ سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر کہہ سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یوم عرفہ والے دن سب سے زیادہ جو پسندیدہ جملہ، پسندیدہ کلمہ، پسندیدہ دعا جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ یہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. تو لہذا بہت زیادہ جو ہے نا اس کا ذکر کرنی چاہیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو لہذا یہ جملہ کہنا چاہیے. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ سارے کلمات آپ کہہ سکتے ہیں. جتنا زیادہ کہیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے نا خوش ہوگا. تو لہذا ان دنوں میں بہت زیادہ جو ہے نا اللہ کا ذکر کرنی چاہیے. خاص طور سے جیسے ہی جو ہے نا ذی الحجہ کی پہلی ذی الحجہ شروع ہو جاتی ہے، نماز فجر سے جو ہے نا اب 9 ذی الحجہ تک جو ہے نا آپ برابر جو ہے نا اللہ اکبر ذکر اذکار کرتے رہنا چاہیے. بلکہ عید کے دن میں جو ہے نا یہی جو ہے نا ذکر کرنی چاہیے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. کب سے کب تک؟ یعنی پہلی ذی الحجہ سے لے کر پہلی تاریخ سے لے کر ذی الحجہ کی یعنی ذی الحجہ کے 13 تاریخ کے اثر تک جو ہے نا یہ اذکار جو ہے نا بلند کرنا چاہیے، ذکر اذکار کرنی چاہیے، اللہ کی تحمید بیان کرنی چاہیے. ہاں ہمیشہ جب چاہے صبح میں، شام میں، بازار میں، گھر میں، مسجد میں، ہمیشہ جو ہے نا بلند آواز سے مرد اور عورتیں جو ہے نا آہستہ سے جو ہے نا کلمات کو بلند کرنا چاہیے. اللہ کا ذکر کو، اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا نام کو بلند کرنا چاہیے. ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر ذی الحجہ کی 13 تاریخ تک، یعنی حاجی مینا میں 13 تاریخ کے اثر تک رہتے ہیں. اور قربانی کے دن بھی کیا ہیں؟ 4 دن ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور ایام تشریق یعنی 13 ذی الحجہ کے اثر تک. 13 ذی الحجہ کے اثر تک قربانی دے سکتے ہیں. حاجی بھی قربانی کرتے ہیں مینا میں، اور حاجی بھی جو ہے نا حج کا جو ہے نا جو ہے رہنے کا وہ ذی الحجہ کے جو ہے نا 13 ذی الحجہ کے اثر تک ہے. اسی طرح قربانی بھی جو ہے نا 13 ذی الحجہ کی اثر تک ہے، 4 دن، 3 دن نہیں ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے ثابت جو ہے وہ یہ ہے کہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ یوم النحر جس کو کہتے ہیں، پھر 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ جس کو 3 کو ایام تشریق کہتے ہیں. تو لہذا ایام تشریق تک جو ہے نا آپ قربانی کر سکتے ہیں. تو لہذا 13 ذی الحجہ کی اثر تک جو ہے نا تکبیرات بلند کریں گے، ایک عام تکبیرات. اور دوسری کیا ہے؟ دوسری تکبیر یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد جو ہے نا آپ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد بیان کریں گے، بلند آواز سے پڑھیں گے. کب تک؟ ذی الحجہ کی 13 ذی الحجہ کی اثر تک. جی ہاں، ایک ہے جب چاہے جو ہے نا 24 گھنٹے جو ہے اللہ کا ذکر بیان کریں گے، اور دوسرا ہے وہ جو ہے نا خاص طور سے فرض نماز کے بعد جو ہے نا یہ ذکر جو ہے نا بلند کریں گے. تو لہذا میرے محترم دوستو، ان دنوں سے غافل نہیں ہونا. ان دنوں میں اللہ کو بہت یاد کریں، دعائیں کریں، نمازوں کی پابندی کریں، علم حاصل کریں. جی ہاں، علم حاصل کریں، قرآن کو سیکھیں، حدیث کو سیکھیں، سیرت رسول کا مطالعہ کریں، صحابہ اکرام کا مطالعہ کریں، صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھیں. اپنے آپ کو اچھا انسان، اچھا مسلمان بنائیں. جی ہاں، یہ زرین موقع ہے، یہ خزانہ ہے. سمجھیے اللہ تعالیٰ سال میں ایک مرتبہ یہ 10 دن جو ہے نا ہمیں خزانے کے طور پر عطا کرتا ہے. اگر اچانک جو ہے نا خزانہ مل جائے، کچھ پیسہ روپیہ مل جائے، کچھ سونا چاندی مل جائے، انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے. تو اس سے کہیں زیادہ خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بخشا اور رمضان عطا فرمایا. رمضان کے بعد جو ہے نا ذی الحجہ کا موسم عطا فرمایا. اگر کسی کو حج کا موقع ملتا ہے تو وہ قابل مبارکباد ہے. اگر کسی کو عمرے کا موقع ملتا ہے وہ قابل مبارکباد ہے.
اور کسی کو جو ہے نا الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ 10 دن جو ہے نا نصیب فرماتا ہے، وہ قابل مبارکباد ہے. گویا کہ اس کو جو ہے نا سونا چاندی سے زیادہ جو ہے نا قیمتی چیز مل گئی ہے، گویا کہ اس کو جو ہے نا خزانہ مل گیا ہے. وہ شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرے. جی ہاں، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر ہمیشہ بلند ہوتا ہے، اور اللہ کا ذکر بلند کرنے والا اس کو بھی اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے، اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے. اللہ کا ذکر بلند ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو بلند کر دیتا ہے، اس کو جو ہے نا بلندی عطا فرما دیتا ہے. تو لہذا میرے محترم دوستو، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے. اس کو جانیے، اس کو سمجھائیے، اپنے گھر والوں کو سمجھائیے، اپنے والدین کو سمجھائیے، بھائی بہنوں کو سمجھائیے، بیوی کو سمجھائیے، اپنے چھوٹے بچوں کو سمجھائیے، پڑوسیوں کو سمجھائیے، دوست احباب کو سمجھائیے، رشتہ داروں کو سمجھائیے، عام مسلمانوں کو سمجھائیے، حتیٰ کہ غیروں کو، غیر مسلموں کو تک یہ بات پہنچائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے نا رمضان دیا ہے، ایک مہینہ برکت مہینہ ہے. تو اسی طرح ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کی بھی بڑی اہمیت ہے. جی ہاں، سارے سال کی بڑی اہمیت ہے. سارا سال ہمیں اللہ کی بات کرنا ہے، سارا سال ہمیں جو ہے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے. لیکن مخصوص راتوں میں، مخصوص ایام میں اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنا ہے. انہی مخصوص ایام میں، مخصوص دنوں میں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہے، جس کی فضیلت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. جی ہاں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی بڑی اہمیت کو جانتے تھے. یہی وجہ تھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے نا بازار میں گھومتے تھے. حالانکہ ان کو بازار سے کوئی چیز خریدنا نہیں ہوتا، صرف جو ہے نا بازار میں گھومتے، مارکیٹ میں جاتے اور بلند آواز سے تکبیرات بیان کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ وعصیلا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر. یہ کلمات کہتے ہوئے بازار میں جو ہے نا بلند آواز سے جو ہے نا کلمات کہتے، یہ تکبیرات جو ہے نا بلند آواز سے پڑھتے، بازار میں، سوق میں، مارکیٹوں میں، دکانوں کے پاس، پبلک کی جگہ پہ. جب یہ دونوں بلند آواز سے پڑھتے تو دیگر صحابہ کرام، دیگر جو ہے نا لوگ بھی جو ہے نا ان کی آواز کو سن کر جو ہے نا فوراً کو یاد آ جاتا کہ بھی یہ ایام جو ہے نا ذکر و اذکار کے ہیں، بلند آواز سے تکبیرات بلند کرنے کے ہیں. لہذا وہ لوگ بھی جو ہے نا اپنے اپنے مقام پر، اپنے مارکیٹ میں، اپنے سوق میں، اپنے بازار میں، اپنے دکان میں بیٹھ کر جو ہے نا بلند آواز سے تکبیرات بیان کرتے. تو لہذا بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، معمولی چیز نہیں ہے. سبحان اللہ معمولی چیز نہیں ہے، الحمدللہ معمولی چیز نہیں ہے، اللہ اکبر معمولی چیز نہیں ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له الملک وله الحمد وعلی کل شیء قدیر. یہ بہت بڑی طاقت رکھتی ہے. جی ہاں، بہت بڑی اہمیت ہے اسلام میں اس کی. یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت سے جو ہے نا اللہ کی حمد بیان کرتے تھے، اللہ کی تکبیر بیان کرتے تھے، اللہ کی تحلیل بیان کرتے تھے، اللہ کے لیے جو ہے نا اللہ کا نام بلند کرتے تھے. تو لہذا آج کے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی بڑی اہمیت کو سمجھتے ہوئے وہ جو ہے نا نیکی کے کام زیادہ کریں، برائی سے بچیں. برائی سے ہمیشہ بچنا ہے، خاص طور سے ان ایام میں، ان فضیلت والے دنوں میں زیادہ تر جو ہے نا گناہوں سے بچنا چاہیے. ہمیشہ گناہوں سے بچیں، اللہ ہم سب کو بچائے، لیکن خاص طور سے ان دنوں میں جو ہے نا اور بھی جو ہے نا گناہوں سے بچنا چاہیے. پہلے بھی آپ نیکی کام کرتے ہیں، لیکن ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام کرنا چاہیے. لوگوں کو جو ہے نا توجہ دلانا چاہیے اور صدقہ خیرات کرنا چاہیے. صدقہ خیرات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا 100 روپیہ 1000 روپیہ خرچہ کریں، نہیں. اگر 1 روپیہ بھی اگر کسی کو دیتے ہیں، 10 روپے بھی اگر کسی کو دیتے ہیں، اگر ایک ٹائم کھانا بھی کھلاتے ہیں، اگر کچھ اس کا تعاون بھی کر دیتے ہیں، الحمدللہ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، یہ بھی جو ہے نا صدقہ خیرات ہو سکتا ہے. اس کی بڑی فضیلت ہے. لہذا ہم یہ نہیں سمجھنا کہ میرے پاس زیادہ پیسہ ہے تو میں جو ہے نا زیادہ دوں گا. ٹھیک ہے، زیادہ پیسہ ہے تو زیادہ دے. اگر پیسہ زیادہ نہیں ہے، جتنا ہے اس میں سے تھوڑا نکالے. ہاں، پیارے نبی نے کیا مثال دی؟ اگر آپ کے پاس کھجور نہیں ہے، کھجور اگر تھوڑا سا کھجور ہے، آدھا سا کھجور ہے، تو اس آدھے کھجور میں سے بھی تھوڑا حصہ کھجور کا جو ہے نا کسی کو صدقہ کر کے جو ہے نا اللہ کی آگ سے بچ جائے. اللہ اکبر. ولو بشق تمرۃ کہا ہے حدیث میں، یعنی کھجور کا کچھ حصہ بھی دے کر جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا آگ سے بچا سکتے ہیں تو آگ سے بچا لیں. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی صدقہ خیرات کسی کو جو ہے نا صدقہ کرنا، خیرات کرنا، کسی کو دینا جو ہے نا یہ پیسے والوں کا کام ہے، یہ جو ہے نا جن کے پاس پیسہ وہی کر سکتے ہیں. نہیں، اگر کوئی غریب ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اس میں سے بھی کچھ لا کے دیتا ہے تو یہ اللہ کے پاس جو ہے نا زیادہ اجر پائے گا، زیادہ ثواب پائے گا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اعلان کیا کہ بھائی فلاں جنگ کے لیے جو ہے نا کچھ تعاون کرو. صحابہ کرام نے بہت سارا مال لایا، جس کے پاس جیسا تھا مال لایا. حضرت عثمان نے بھی بہت دیا، لیکن ایک صحابی جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ غریب تھے، کنگال تھے، فقیر تھے. جب انہوں نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ مانگا ہے، پیسہ مانگا ہے، کچھ تعاون مانگا ہے، تو وہ گئے، صبح سے شام تک محنت کیا، صبح سے شام تک مزدوری کیا.
محنت کیا، مزدوری کیا، اس کے بعد ان کے دامن میں کچھ کھجور آئے، تھوڑے سے کھجور آئے، تو انہوں نے کیا کیا، آدھے کھجور اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھا، آدھے کھجور جو ہے نا اپنے اس طرح سے رومال میں ڈال کر چھپاتے ہوئے جو ہے لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی۔ وہ اللہ کے رسول کے پاس آنے سے پہلے جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا اور خوشخبری سنائی کہ تمہارا ساتھی، تمہارا صحابی نے جو ہے نا ایسا کارنامہ انجام دیا ہے۔ ہاں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس نے محنت مزدوری کی اور جو ہے نا کچھ کھجور لا کر جو ہے نا شرماتے ہوئے، اس لیے کہ تھوڑا ہی تھا مال، شرماتے ہوئے کہیں بازو رکھنا چاہ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کو خوشخبری دی، مبارکبادی دی، ان کو بلایا کہ جتنا مال ڈھیر سارا اکٹھا ہوا ہے، تمہارا یہ چھوٹے سے تھوڑے سے جو کھجور ہے، اس کو جو ہے نا تبرک کے طور پر جو ہے نا سارے جو ہے نا مال پر جو ہے نا ڈال دو، تاکہ یہ آپ کے اس کھجور کے تبرک کی وجہ سے سارا مال جو ہے نا متبرک بن جائے، تبرک والا بن جائے۔ اللہ اکبر! تو اتنی اہمیت ہے، تو لہذا امیر بھی صدقہ خیرات کر سکتا ہے، غریب بھی جو ہے نا اپنی حیثیت سے جو ہے نا صدقہ خیرات کر سکتا ہے، اور صدقہ خیرات کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی، یاد رکھ لیجیے۔ صحت میں اضافہ ہوتا ہے، عمر میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آنے والے مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، اس لاک ڈاؤن میں اپنے غریب مسلمانوں کا خیال کریں، اپنے رشتہ دار مسلمانوں کا خیال کریں، اپنے پڑوسی مسلمانوں کا خیال کریں، غیر مسلم بھائیوں کا بھی خیال کریں، اور جو ہے نا اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، نیکی کے کام میں آگے بڑھیں، سچی توبہ کریں، قرآن کو روزانہ پڑھیں، بلا ناغہ پڑھیں، نمازوں کی پابندی کریں اور ذکر و اذکار کی پابندی کریں، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے گھر والوں کو گناہوں سے بچائیں، نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے اسلام میں زندہ رہنا ہے، اور جب موت آئے تو ہمیں حالت ایمان پر موت آنا ہے، یاد رکھ لیجیے۔ تو لہذا اپنے آپ کو اچھا انسان، اچھا مسلمان بنائیے، اور سچی توبہ کر کے جو ہے نا اللہ سے دعا کرے کہ جلد سے جلد جو ہے نا یہ لاک ڈاؤن ختم ہو، یہ بیماری ختم ہو، یہ بالا، یہ وبا اللہ تعالیٰ جلد سے جلد دور کر دے اور حالات پہلے سے بہتر کر دے۔ جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والے کو بھی صحت و عافیت زندگی، ایمان والی زندگی نصیب فرما دے۔ جو بھی ہمارے اندر کمیاں ہیں، خامیاں ہیں دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اللہ تعالیٰ ان کمیوں کو، خامیوں کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ جو بیماری ہمارے اندر ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ ڈاکٹروں سے بچائے، دواؤں سے بچائے، ہسپتالوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے ہمیں شفا عطا فرما دے، اللہ کے ذکر سے برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں شفا عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک اعمال، اللہ تعالیٰ کے لیے جو نیک اعمال ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں شفا عطا فرما دے، صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرمائے، ہمارے بھائی بہنوں پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ رشتہ داروں پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو حالت ایمان پر موت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس وبا کو، اس کرونا کے مرض کو اللہ جلد سے جلد ختم کر کے مساجد کے دروازے اور حرمین شریفین کے دروازے پہلے سے بہتر انداز سے اللہ تعالیٰ کھول دے، تاکہ پنج وقتہ نماز سنت کے مطابق ادا کی جائے، طواف بیت اللہ سنت کے مطابق ادا کیا جائے، اور حج و عمرہ سنت کے مطابق ادا کیا جائے۔ اسی طرح لاکھوں کروڑوں جو طلبۃ العلم، جو حفظ قرآن کے طلبہ ہیں، یا حافظ قرآن، حفظ قرآن کرنے والے، یا مولوی کورس کرنے والے، عالم فاضل کرنے والے، اور دیگر جو ہے نا دینی علوم سیکھنے والے، جو لاکھوں کروڑوں طلبہ انتظار میں ہیں، مدارس کے دروازے کب کھلیں گے؟ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان کے لیے مدارس کے دروازے کھول دے، تاکہ توحید کا سبق سیکھا جائے، سنت کا سبق سیکھا جائے، قرآن حدیث کا سبق سیکھا جائے۔ حفظ قرآن کے لیے بچے تیار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس برکت سے، قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو، اس وبا کو، اس بلا کو جلد سے جلد ختم کر دے، اور امت مسلمہ پر رحم فرما کے مسجدوں کے دروازے کھول دے، حرمین شریفین کے دروازے کھول دے، اور مدارس کے دروازے کھول دے۔ پہلے سے زیادہ اللہ بہتر حالات بنا دے، روزگار کا انتظام فرما دے، نوکریوں کا انتظام فرما دے، رزق حلال کا انتظام فرما دے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم فرما، اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرما، آپ پر رحم فرما۔ رب اغفر لی وارحمنی وانت خیر الراحمین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على النبي محمد وما عليك بلاغ۔